آئیے ایک ایسی ٹان کو بلایا جائے جو آپ کے سپول سے ٹانیں گے لیکن اس کی سانس ٹوٹے گی تو کلکتہ میں ٹوٹے گی. یہ نام کسی اور کا نہیں، جناب آفتاب رہبر کلکتوی کا ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ آفتاب رہبر کلکتوی سے گزارش کر رہا ہوں. آفتاب رہبر کے پاس بہترین کلام ہے، اچھا لہجہ ہے، اچھے لب و لہجے کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آفتاب رہبر صاحب تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنوینر مشاعرہ لقمان دانی صاحب اور آج اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے حضرت کرم فرما حافظ حسین صاحب دامن برکاتہ، زیر سرپرستی مولانا عبد المنان نعمانی صاحب، زیر قیادت مولانا رمضان علی قاسمی صاحب، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر حافظ نسیم اقبال صاحب تشریف فرمائیں. سبھی کی شرکت چاہتا ہوں اور دیگر احباب تشریف رکھتے ہیں. آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. مجاہد بھائی چار مصرے یہیں سے میں چونکہ میرے رنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے یہیں سے ابتدا کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ منفرد کلام سناؤں گا. ملاحظہ فرمائیں. یوں خود کو عشق 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 یوں خود کو عشق رسالت میں ڈھال دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. یوں خود کو عشق رسالت میں ڈھال دیتے ہیں، ادائے ناز سے ادائے ناز سے حیرت میں ڈال دیتے ہیں. یوں خود کو عشق رسالت میں ڈال دیتے ہیں، ادائے ناز سے حیرت میں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھ کر یہ دیکھ کر کے فرشتوں کو بھی ہے حیرانی حیرانی. یہ دیکھ کر کے فرشتوں کو بھی ہے حیرانی. یہ دیکھ کر فرشتوں کو بھی ہے حیرانی. اذان کعبے 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 اذان کعبے کی چھت پر بلال دے، اذان کعبے کی پر کلکتوی چھت پر بلال دیتے ہیں. آپ حضرات بیدار ہو گئے؟ میں پڑھوں اب جو مجھے پڑھنا ہے پیش کرتا ہوں. مائک تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑی کوشش کرو بابو. میں ملاحظہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہر عاشق رسول کی خواہش، ہر عاشق رسول کی تمنا. بہت اچھا سن رہے ہیں مشاعرہ اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. نقیب ہند تشریف رکھتے ہیں مجاہد حسنین حبیبی صاحب. آئیے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اب پڑھیے. ہر عاشق رسول کی خواہش کہ مدینے میں جاؤں اور روح وہیں پرواز ہو جائے اور کاش مجھے وہیں پہ دفن کیا جائے. نعت پاک کا خوبصورت مطلب ملاحظہ. جی عطا کر. جی سر. ہو شیر طیبہ میں میرا مدفن، ہو شیر طیبہ میں میرا مدفن. یہی خدا سے دعا کروں گا. مصرع لگے گا تڑپ جائیں گے کہ ہو شیر طیبہ میں میرا مدفن،
یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا، دعا کروں گا، دعا کروں گا، دعا کروں گا، ہو شیر غیبہ میں میرا مدفن، یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا کہ میں نام آقا میں نام آقا پہ جی رہا ہوں، میں نام آقا پہ جی رہا ہوں، میں نام آقا پہ جی رہا ہوں، انہی کی خاطر مرا کروں گا۔ یہ ہے ارے واہ شیر طیبہ آفتاب رہبر صاحب یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے۔ صدر مشاعرہ حافظ حسین صاحب نے اتنی ٹان پہ آپ کو نوازا ہے کہ تیل کے ذریعہ پہنچے وہاں صدر مشاعرہ اور ماشاءاللہ امام و خطیب تشریف رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ کہہ دے پورا مجمع سبحان اللہ۔ اب شعر اس میں بہت اچھے اچھے ہیں، شرط یہ کہ آپ کیسا سنتے ہیں، میں سنا رہا ہوں بالکل طبیعت کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیں میں نے مطلب پڑھا ہو شیر طیبہ میں میرا مدفن، یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا بطور خاص کہ عہد عہد کی صدا لگا کر امیہ سے یہ بلال بولے، آفتاب رہبر دیور میں آتا ہے، پورا ہندوستان آفتاب رہبر جب مائک پہ ہوتا ہے تو انتظار پبلک کرتی ہے کہ پتہ نہیں آفتاب رہبر کل کبھی کس ترنم کو چھیڑے گا، کہاں اٹھائے گا، کہاں بیٹھائے گا، کہاں گھمائے گا۔ پیش کرتا ہوں کہتے سبحان اللہ۔ شیر طیبہ میں میرا مدفن، یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا کہ عہد عہد کی صدا لگا کر امیہ سے یہ بلال بولے، امیہ سے یہ بلال بولے، بلال بولے، بلال بولے، بلال بولے، عہد عہد کی صدا لگا کر امیہ سے یہ بلال بولے، امیہ سے یہ بلال بولے، تو جتنا چاہے جتنا چاہے ستا لے ستا لے مجھ کو، عہد عہد ہی کہا کروں گا۔ اللہ اکبر، خدا سے دعا کروں، اللہ اکبر، کہاں کروں گا عہد عہد ہی کہاں کروں گا، عہد عہد ہی کہاں کروں گا، نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا، تاریخی شعر، نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا، حافظ حسین صاحب صدر مشاعرہ یہ شعر دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا، عمر کا دل پکار اٹھا، نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا، عمر کا دل یہ پکار اٹھا، پکار اٹھا، پکار اٹھا، پکار اٹھا، نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا، عمر کا دل یہ پکار اٹھا کہ بنا لو مجھ کو
میں تیرا کلمہ پڑھا کروں گا نعرے تکبیر نعرے رسالت بولیے محمد الرسول اللہ نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ بابا آفتاب رہبر کلکتوی صاحب پھر صدر صاحب نے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ عقیدے کی نمائندگی کی بہت بہت شکریہ اب آئیے آئیے ایک عاشق رسول کی خواہش اور اس کی دل کی تڑپ سبھی کی خواہش ہے خاص طور سے اس وقت میری خواہش ہے پیش کرتا ہوں اگر میری خواہش سے آپ کی خواہش ٹکرا جائے تو ایک ایک شخص کی دعا شرکت چاہوں گا دعا چاہوں گا کہتے سبحان اللہ میں نے مطلب پڑھا یہی خدا سے دعا کروں جی رہا ہوں میں آتا جی رہا ہوں انہیں کی خاطر میرا کروں گا عہد کی سزا لگا کر امیہ سے یہ بلال بولے تجھے چاہے سزا ہے مجھ کو میں تیرا کلمہ عہد ہی کہا کروں گا عہد ہی کہا کروں گا عہد ہی کہا کروں گا نبی کے چہرے کو جب ہے دیکھا عمر کا دل یہ پکار اٹھا بنا لو مجھ کو غلام اپنا میں تیرا کلمہ پڑھا کروں گا کاش ایسا کہ جاؤ در پر کہ ہو کاش ایسا کہ جاؤ در پر نبی کی گٹھری ہو میرے سر پر ہو کاش ایسا کہ جاؤ در پر وہ گٹھری کس چیز کی گٹھری ہے کہ ہو کاش ایسا کہ جاؤ در پر وفا کی گٹھری ہو میرے سر پر وفا کی گٹھری ہو میرے سر پر ہو میرے سر پر میرے سر پر میرے سر پر ہو کاش ایسا کہ جاؤ در پر وفا کی گٹھری ہو میرے سر پر کہ آگے پیچھے چلا کروں گا یہ ہے آفتاب رہبر کلکتوی رنگ دکھایا آفتاب نے بہت دنوں کے بعد سے دعا کروں گا یہی خدا 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 سے دعا ایک شعر اور تاریخ کی روشنی میں آفتاب رہبر کلکتوی پہنچاتا ہے ملالا فرمائے رسول اعظم جمشید جوہر صاحب اور قیصر علی رانا ماہر بھارتی توجہ چاہوں گا ملالا فرمائے کہ رسول اعظم کے ہر صحابی ملالا فرمائے کہ رسول اعظم کے ہر صحابی یہ مل کے آپس میں کہہ رہے تھے رسول اعظم کے ہر صحابی یہ مل کے آپس میں کہہ رہے رسول اعظم کے ہر صحابی یہ مل کے آپس میں کہہ رہے تھے یہ مل کے آپس میں کہہ رہے تھے کہ کسی کے گھر میں خوش
खुशबुओं से पता करूंगा। یہ ہے نعت کے شعر، کیا نعت پاک کے اشعار سے نواز رہے بھائی ریپر کروں گا یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ علماء دیوبند کی فکر رکھنے والے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نہیں پڑھتے۔ آفتاب رہبر کلکتوی یہ اکابرین ہمارے علماء حق علماء دیوبند تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر پڑھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ کہا گیا سبحان اللہ کہ حسین ابن علی یہ بولے، کیا توجہ ہے پڑھ دیں پڑھوں محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ حسین ابن علی یہ بولے، حسین ابن علی یہ بولے، اے کربلا کی زمین سن لے، حسین ابن علی یہ بولے، اے کربلا کی زمین سن لے، اے کربلا کی زمین سن لے، زمین سن لے، زمین سن لے، زمین سن لے، حسین ابن علی یہ بولے، اے کربلا کی زمین سن لے، مدینہ چمن کو لہو سے اپنے ہرا کروں گا، باپ میں میرا مدفع یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا، یہی خدا سے دعا کروں گا۔ یہ ضرور کروں گا انشاءاللہ، یہ جو فرمائش ہم نے کی ہے محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ۔ اب سنیے نعت پاک کا خوبصورت مکھڑا۔ خلد بری وہ خلد کا کہ خلد بری وہ خلد کا، خلد بری وہ خلد کا، خلد بری وہ خلد کا زینہ ہے لاجواب، ارے آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، کہ آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ذہن میں رکھیں، ان کی شہادت اور یہ پہلا بند پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، کہ آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ مجاہد بھائی کہ مصروف ہیں فرشتے اپنے پروں کو تولے، رضوان خلد بھی ہیں جنت کے باب کھولے، بری کی جانب چلے نہ ہولے ہولے، نہلا کے حنظلہ کو نوری ملک یہ بولے، نوری ملک یہ بولے، مصروف ہیں فرشتے اپنے پروں کو تولے، مصروف ہیں فرشتے اپنے پروں کو تولے، رضوان خلد بھی ہے جنت کے باب کھولے، خلد بری کی جانب چلیے نہ ہولے ہولے، خلد بری کی جانب چلیے نہ ہولے ہولے، نہلا کے حنظلہ کو نور ملک یہ بولے، نہلا کے حنظلہ کو نور ملک یہ بولے، یہ جام شہادت بھی شہادت بھی، یہ جام شہادت بھی تو پینا ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، کہ آقا ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب۔ سرکار دو جہاں کا جس دل میں
آج انتخاب لاجواب ہے تمہارا، انتخاب لاجواب ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب حضرت بلال حبشی کو ذہن میں رکھیں اور تاریخ کے حوالے سے آفتاب رہبر کلکتوی صدر محترم توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، سرکار دو جہاں کا جس دل میں بن گیا گھر، جو بلال دیکھو بے پاک ان کا تیور، لب بے عہد عہد کا کلمہ ہے مثل خنجر، سینے کے ظالموں میں رکھا ہے گرم پتھر، رکھا ہے گرم پتھر، سرکار دو جہاں کا جس دل میں بن گیا گھر، سرکار دو جہاں کا جس دل میں بن گیا گھر، جوش بلال دیکھو بے باک ان کا تیور، جوش بلال دیکھو بے باک ان کا تیور، لب پہ عہد عہد کا کلمہ ہے مثل خنجر، لب پہ عہد عہد کا کلمہ ہے مثل خنجر، سینے پہ ظالموں نے رکھا ہے گرم پتھر، سینے پہ ظالموں نے رکھا ہے گرم پتھر، اس عاشق رسول کا عاشق رسول کا، اس عاشق رسول کا سینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب۔ اور غار ثور کے حوالے سے ایک پن ہجرت کے حوالے سے محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب۔ ہجرت کی رات آئی وہ غار ثور آیا، صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا، زانوں پہ انبیاء کے سردار کو سلایا، ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا، خوشبو سے مسکرایا، ہجرت کی رات آئی وہ غار ثور آیا، ہجرت کی رات آئی وہ غار ثور آیا، صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا، زانوں پہ انبیاء کے سردار کو سلایا، زانوں پہ انبیاء کے سردار کو سلایا، ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا، ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا، کہ دو عاشقوں کا عشق میں دو عاشقوں کا عشق میں، دو عاشقوں کا عشق میں جینا ہے لاجواب، کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب۔ اور نام باقی خوبصورت بن پیش کرتا ہوں، کہتے سبحان اللہ کہ تن من مہک رہا ہے، تن من مہک رہا ہے، یادیں مہک رہی ہیں، بی آمنہ کے گھر کی باتیں مہک رہی ہیں، ہر ایک قدم قدم پہ سانسیں مہک رہی ہیں، نکلی ہے جو وطن سے نسلیں مہک رہی ہیں، نسلیں مہک رہی ہیں، تن من مہک رہا ہے، یادیں مہک رہی ہیں، بی آمنہ کے گھر کی باتیں مہک رہی ہیں، ہر ایک قدم قدم پہ سانسیں مہک رہی ہیں، نکلی ہے جو وطن سے نسلیں مہک رہی ہیں، نکلی ہے جو وطن سے نسلیں مہک رہی ہیں، ارے مل کر دلہن یہ بولی مل کر دلہن یہ بولی، مل کر دلہن یہ بولی، پسینہ ہے لاجواب، کہ آقا ہے لاجواب مدینہ، کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب۔
देखिए बंद इस पे और है, लेकिन मैं एक बंद पर पेश करता हूँ। माँ के बेटे यहाँ सब तशरीफ रखते हैं और मुझे पता है कि इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लाम की शहजादियाँ हमारी माएँ बहनें भी पर्दे के पीछे बगौर समाज कर रही हैं। माँ के हवाले से इंशाअल्लाह आपको बचपन याद आएगा। मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह कि आका है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। मुजाहिद भाई कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। मुलाहिजा फरमाए कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। लम्हा हसीन था वो मौसम बड़ा सुहाना। माँ तेरा मुस्कुराना आगोश में सुलाना। सर को छुपा के तेरा वो दूध का पिलाना, वो दूध का पिलाना, वो दूध का पिलाना। है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। लम्हा हसीन था वो मौसम बड़ा सुहाना। माँ तेरा मुस्कुराना आगोश में सुलाना। माँ तेरा मुस्कुराना आगोश में सुलाना। सर को छुपा के तेरा वो दूध का पिलाना। सर को छुपा के तेरा वो दूध का पिलाना। माँ तेरी शफ़क़तों का शफ़क़तों का, माँ तेरी शफ़क़तों का खजीना है लाजवाब। आका है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए, पूरी जिंदगी के साथ कहें सुभान अल्लाह कि आका है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। आका है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। और है लेकिन मैं मक्ता पढ़ देता हूँ। इस कलाम के मुलाहिजा फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का कलाम नहीं पढ़ा। जो कुछ पढ़ा अल्लाह की तरफ से जो नुज़ूल हुआ, जो अता हुआ वही पढ़ा। मक्ते के साथ इस वक्त मेरे कलाम को लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी भी होती है। कहते सुभान अल्लाह। मक्ता हाजिर करता हूँ कि यादें नबी में मेरी दुनिया महक रही है। यादें नबी में अगर आपकी भी दुनिया महक रही है, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि यादें नबी में मेरी दुनिया महक रही है। बेचैन मेरा दिल है, धड़कन सिसक रही है। आका दो जहां की सूरत झलक रही है। उम्मत चमक रहा है, जाली चमक रही है, जाली चमक रही है। यादें नबी में मेरी दुनिया महक रही है। बेचैन मेरा दिल है, धड़कन सिसक रही है। आका दो जहां की सूरत झलक रही है। आकाए दो जहां की सूरत झलक रही है। गुंबद चमक रहा है, चांद चमक रही है। गिरह पर चलो न शहरे चलो न शहरे, चलो न शहर मदीना है लाजवाब। आका है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। तुम जाओ जाके। देखिए दो मीडिया बल्कि चार मीडिया इस वक्त आपके प्रोग्राम को भी कवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी समाज को सुनेगी। स्टेज वाले एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। नाते पाक का मतलब कि तुम जाओ जाके सुने हुस्न की दुनिया खंगाल दो। तुम जाओ न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ 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 तुम जाओ न जा के हुस्न। तुम जाओ न जा के हुस्न। तुम जाओ न जा के हुस्न की दुनिया खंगाल दो। दुनिया खंगाल दो। तुम जाओ न जा के हुस्न की दुनिया खंगाल दो। तुम जाओ न जा के हुस्न की दुनिया खंगाल दो। तुम जाओ न जा के हुस्न। तुम जाओ न जा के हुस्न की दुनिया खंगाल दो। दुनिया खंगाल दो। तुम जाओ न जा के हुस्न की दुनिया खंगाल दो। दुनिया खंगाल दो।
سرکار کی طرح کوئی ہو تو مثال دو کی طرح ہو تو کوئی مثال دو طرح کوئی ہو تو مثال دو تو مثال دو کہا ہوا تو کہا خود حضور نے مکہ بدل ہوا تو کہا خود حضور نے مکہ بدل ہوا تو کہا خود حضور نے اللہ اکبر مکہ فتح ہوا تو کہا خود حضور نے مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہوا تو کہا خود حضور نے کہا خود حضور نے مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہوا تو کہا خود حضور نے کہا خود حضور نے کہا خود حضور نے آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو زندہ باد زندہ باد کہ آؤ اذان کعبے آؤ اذان کعبے 500 روپیہ نیپالی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدیسی کرنسی یہ 500 روپے نیپالی اللہ تعالیٰ خود برکت عطا فرمائے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو آؤ اذان اچھا لگ رہا ہے اب ایک شیخ نعت پاک کے ملاحظہ فرمائے جو لوگ جا چکے مدینہ شریف یہ ان کی قسمت ہے لیکن ہم نہیں گئے ہیں تو میں میرے دل کی حسرت میرے دل کی تمنا تڑپ آرزو پیش کرتا ہوں کہتے ہیں سبحان اللہ کہ سمجھوں میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا کہتے ہیں سبحان اللہ کہ سمجھوں میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا 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 میں پہنچ گیا سمجھوں میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا کہ سمجھوں میں کہ باغ سمجھوں میں کہ باغ سمجھوں میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا ارم میں پہنچ گیا کہ سمجھو میں سمجھو میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا ارم میں پہنچ گیا قیدی بنا کہ مجھ کو مدینے میں ڈال دو مدینے میں ڈال دو کہ قیدی بنا کہ مجھ کو مدینے میں ڈال دو قیدی بنا کہ مجھ کو مدینے میں ڈال دو مدینے میں ڈال دو دو تین شعر اور ہیں میں نہیں پڑھوں گا دو تین شعر اور تھے لیکن وہ جو صاف دستہ رہا اس کے اس کی جگہ پہ دو بند پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ ہاں وہی صاف دستہ رہا پھر سے پڑھ دیا جائے محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ میں نے مطلب پڑھا تھا کہ تم جاؤ کہ حسن کی دنیا کھنگال دو جاؤ کہ حسن کی دنیا کھنگال دو سرکار کی طرح کوئی ہو تو مثال دو ہوا تو کہا خود حضور نے آؤ اذان کعبے کی چھت پر بلال دو سمجھوں گا میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا ارم میں پہنچ گیا سمجھوں گا میں سمجھوں گا میں کہ باغ ارم میں پہنچ گیا ارم میں پہنچ گیا ارم میں پہنچ گیا قیدی
بنا کہ مجھ کو مدینے میں ڈال دو، مدینے میں ڈال دو، میرے آقا غار میں آنے لگی صدا، اے مکڑی اپنے جالے سے دشمن کو ٹال دو، اے مکڑی اپنے جالے سے دشمن کو ٹال دو، ہرگز نہ پرورش کر مال حرام سے، مکہ کہتے سبحان اللہ، ہرگز نہ پرورش کر مال حرام سے، مال حرام سے، ایک بھی قطرہ اگر حرام کا آپ کے شریر میں گیا تو نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ، حلال رزق کمائیے، حلال رزق کھائیے۔ اگر اسی جملے پہ آفتاب رہبر کے آپ لوگوں نے ایک بھی شخص میں عمل کر لیا، کل مریض مشاعرہ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا مشاعرہ کرانا، آپ سبھی کا یہاں آنا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ کہتے سبحان اللہ کہ ہرگز نہ پرورش کرو مال حرام سے، 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 مال حرام سے، ہرگز نہ پرورش کرو مال حرام سے، مال حرام سے، رہبر تو اپنے بچے کو رزق حلال دو، رزق حلال دو، رہبر تو اپنے بچے، رہبر تو اپنے بچے کو رزق حلال دو، رزق حلال دو، سانپ ڈستا رہا۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اس کلام کو؟ سبھی محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ آپ کہاں ورا، آپ نور ہدا، آپ کہاں ورا، آپ نور ہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں۔ پہلا بنا پڑھنے لگا ہوں، ایک ایک مصرع سماعت کریں، کہتے سبحان اللہ۔ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ میں مکڑی کا جالا بھی ہے، مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ میں مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ گنبد اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ میں مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ گنبد اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سعود کے غار میں ناک کالا بھی ہے، سعود کے غار میں ناک کالا بھی ہے، دل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، ایسا نرالا کسی کا نہیں، کہ چور غصے میں تھے، کفر تھا عرش پر، دیکھیے علی رانا صاحب دیکھیے گا کہ چور غصے میں تھے، کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر خوف و خطر، کہ چور غصے میں تھے، کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر خوف و خطر، قتل کرنے کو آئے حضرت عمر، جب بڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر،
کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ میں چاہوں تو اس کی ایک دو بند اور پڑھ سکتا ہوں لیکن پڑھوں گا نہیں۔ ہمارے بڑے بھائی جو مکتے کی شکل میں اس وقت اس پہ تشریف فرما ہے جناب محترم شاعر باوقار صاحب قلم اسد بستری صاحب، ان کو بھی انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، ہم لوگ سنیں گے، لیکن ایک مطلب میں پڑھوں گا اور جب دوبارہ آؤں گا اس کلام کو تب میں مکمل کروں گا۔ صرف مطلب سنیں کہ فرش پر آمن نبی، اور جگہ نعت پاک کا مطلب سن لیں، شعر بہت اچھے سناؤں گا نہیں مطلب، اور میں جگہ لوں گا، دوبارہ آؤں گا یہیں سے شروع کروں گا کہ فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، ارے ہاتھ اٹھ جائے، عاشقوں کا ہاتھ اٹھ جائے، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ فرش پر آمن نبی، فرش پر آمن نبی، فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا آیا ہے، فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا آیا ہے، آیا ہے 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 آیا ہے، فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا آیا ہے، کہ فرش پر آمنا فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا آیا ہے، فرش پر آمن نبی جب تیرا لالا آیا ہے، خانہ کعبہ کے ہر بت پہ زوال آیا ہے، خانہ کعبہ کے ہر بت پہ زوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔